آگے آنے والی روایات میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ عربی کیا ہے۔ ناظرین، دین کو سمجھنے اور بالخصوص فتنہ دجال سمیت ساتھ کی علامات سے متعلق تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے عربی زبان کی اہمیت کو جان لیں۔ عربی کیا ہے؟ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو ہر وقت اور ہر شے کا احاطہ کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آج کوئی ایسی شے جس کا وجود نہیں اور کل کو وہ وجود میں آتی ہے تو اس شے کا کوئی نہ کوئی نام تجویز کیا جائے گا جو پہلے سے اس زبان میں موجود نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم گاڑی ہی کو لے لیں۔ اردو میں لفظ گاڑی کے وجود سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح انگلش میں لفظ کار کی تخلیق سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب شے وجود میں آئی اس کے بعد یہ لفظ وجود میں آیا۔ لیکن عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو اس خامی سے بالکل پاک ہے۔ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ہر لفظ بہت ہی وسعتوں کا حامل ہے۔ کوئی بھی شے جو پہلے وجود نہیں رکھتی تھی اور بعد میں وجود آئے گی یا بعد میں وجود آئے، عربی میں اس کا نام پہلے سے ہی طے کر دیا گیا۔ یعنی عربی میں آپ کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی نئی ایجاد آپ کریں گے اس کے لیے پہلے سے ہی عربی میں نام موجود ہوگا۔ البتہ اس شے کی الگ سے پہچان اور نشاندہی کے لیے آپ الگ سے کوئی لفظ ایجاد کر سکتے ہیں، مگر وہ لفظ عربی زبان کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لفظ عربی کہلائے گا، بلکہ وہ کسی اور زبان کا لفظ عربی لہجے کے ساتھ روزمرہ کے استعمال میں لایا جائے گا۔ جیسے لفظ فیس بک یا ٹویٹر کو ہی لے لیا جائے، جب عربی کے اصل سے ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ لفظ استعمال کیا جائے گا جو فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کی صفات کا احاطہ کرے۔ لیکن موجودہ دور کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہی لفظ عربی لہجے کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ لفظ یا یہ الفاظ عربی کا حصہ نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی ان الفاظ کو اصل خالص عربی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ عربی کو سمجھنے کے لیے یہاں ہم چند الفاظ کو مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مثلا لفظ راس کو ہی لے لیں۔ ناظرین، جب لفظ راس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ سر اور انگلش میں ہیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے عربی میں لفظ راس کا ترجمہ سر کر دیا، یعنی انگلش میں ہیڈ کر دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن موجود ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ سامنے موجود دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ اس کے سر میں گولی مارے گا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے اونٹ ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں گولی مار دے گا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ راس کا ترجمہ سر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی عرب کو یہ کہیں کہ وہ اس دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ گولی اس کے سر میں مارے گا، مگر جب آپ اسے کہیں گے کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں نہیں بلکہ اونٹ کی کوہان جو چوٹی نظر آتی ہے اس میں گولی مارے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ اونٹ کے راس میں گولی مارو تو اس نے اونٹ کے سر میں گولی ماری، لیکن جب وہی حکم ایک عرب کو دیا تو اس نے اونٹ کے سر کی بجائے اس کی کوہان میں گولی ماری۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے راس کا ترجمہ سر کر دیا تو اس سے مراد سر ہی ہوگا۔ سر ایک محسوس عضو کو کہتے ہیں، جسم کے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔
لیکن عربی میں راس سر کو نہیں کہتے، بلکہ عربی میں راس کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں راس کہتے ہیں چوٹی کو، کسی بھی شے کی چوٹی، ہائیسٹ پوائنٹ، کسی بھی شے کی پیک کو۔ جب یہ لفظ انسان کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی ذات کا سب سے بلند ترین مقام، اور وہ مقام ہے انسان کا سر۔ اسی طرح اس کے برعکس جب یہ لفظ اونٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اونٹ میں جو اس کا بلند ترین مقام ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ ہے اس کی کوہان، اس لیے کوہان کو راس کہا جائے گا، نہ کہ اونٹ کے سر کو۔ اب ناظرین اب یہ تصور کریں کہ جب اس لفظ کا، عربی کا لفظ راس کا ترجمہ سر انگلش میں ہیڈ کر دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے عربی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، اور جب ہم ترجمہ کر دیں تو پھر یہ لفظ ہم صرف اور صرف انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا سر ہوتا ہے، مگر عربی کا یہ لفظ راس کائنات کی کسی بھی شے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، خواہ اس کا انسان یا جانوروں کی طرح کا سر ہو یا نہ ہو۔ اس سے ناظرین آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ عربی کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح ناظرین جیسا کہ ہماری روایت میں لفظ ید آیا تھا، اس لفظ کو لے لیں جس کا ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہاتھ کر دیا جائے تو ناظرین یہ لفظ نمبر 1 محدود ہو جائے گا، یعنی آپ صرف اور صرف اس لفظ کو ان مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ کہ اگر یہ لفظ کسی دوسری ذات، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم اس لفظ کا ترجمہ ہاتھ کر لیں گے تو ہمیں ایسے تمام مقامات پر اس کا ترجمہ پھر یہی لینا پڑے گا، اس سے مراد ہاتھ ہی لینا پڑے گا، جو کہ بالکل غلط ہوگا، ہمیں ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین ید کہتے ہیں جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کوئی کام کیا جا سکے، اور اگر یہ لفظ عالم مادہ کے لیے یعنی مادی دنیا کی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد کوئی ایسا آلہ ہوگا، ایسا ٹول ہوگا جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کچھ کیا جا سکتا ہے، جس سے کچھ پکڑا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ بنایا جا سکتا ہے، کچھ کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کا حامل جو عضو خلق کیا ہے وہ انسان کے ہاتھ ہیں، اس لیے انسان کے ہاتھوں کو ید کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ مادی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی عالم مادہ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا آلہ جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اگر یہ لفظ عالم نور یا عالم نار کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس میں مادی صفات، مادی خصوصیات نکل جائیں گی، پھر وہاں مراد کوئی مادی آلہ نہیں ہوگا، یعنی وہاں مراد کوئی نوری ایسی قوت ہوگی، نور کی کوئی ایسی قوت یا آگ، نار کی ایسی قوت جس سے کچھ کیا جا سکتا، جس میں وہ صفات، وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں، جو خصوصیات، جو صفات، جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین لفظ اذان کو لے لیں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کان۔ جب ہم نے ترجمہ کر دیا، نمبر 1 یہ لفظ محدود ہو جائے گا، اس کا استعمال محدود ہو جائے گا۔ نمبر 2 پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں ایسا عضو نہیں ہے جسے ہم کان کہتے ہیں تو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی، ہم بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے کا آلہ،
اور لہروں کو موصول کرنے والا آلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی ذات میں جو خلق کیا اسے ہم کان کہتے ہیں۔ آواز کی حقیقت کیا ہے؟ آواز کی حقیقت لہریں ہیں۔ جسے ہم آواز کہتے ہیں، اس آواز کا ہمارے دماغ کے باہر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کے باہر بنیادی طور پر لہریں ہیں جنہیں ہم آواز کی لہروں کا نام دیتے ہیں، یا انگلش میں ساؤنڈ ویوز۔ یہ لہریں سفر کرتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی ایسے آلے سے ٹکراتی ہیں جو ان کو موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ انہیں وصول کر لیتا ہے، اور ایسا آلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ذات میں جو خلق کیا انہیں ہم کان کہتے ہیں۔ کان ہمارے آواز کی لہروں کو موصول کرتے ہیں، اس کے بعد ان لہروں کو بجلی کے سگنلز میں تبدیل کرتے ہوئے دماغ میں بھیجتے ہیں۔ دماغ کا متعلقہ حصہ ان لہروں کا ادراک کرتا ہے جسے ہم آواز کہتے ہیں۔ آواز محض ہمارے دماغ کا ادراک ہے، اس کی حقیقت لہریں ہیں۔ تو ناظرین، عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے والا آلہ، اور آج ہم ایسے تمام آلات کو سامنے رکھ لیں جن میں ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آج ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم انہیں انٹینا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ اذان ہے جس کا ہم ترجمہ کان کر دیتے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ان کے اذان اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں سے ایک کو نیچے بچھائیں گے اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ اور آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر یاجوج اور ماجوج کے باب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، لفظ لسان کو لے لیں جس کا ترجمہ زبان کیا جاتا ہے۔ پھر وہی بات، جب اس لفظ کا ترجمہ زبان کر دیا جائے گا تو ایک تو یہ لفظ محدود ہو جائے گا، دوسرا پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں انسان یا جانوروں کی طرح کی زبان نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ ہم اس مخلوق میں ایسی زبان تلاش کرتے رہیں گے لیکن وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو پھر لسان کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے والا آلہ۔ مثال کے طور پر آپ جب زبان سے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حلق میں ایک گوشت کا لوتھڑا خلق کیا ہوا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ لوتھڑا بہت تیزی سے ارتعاش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تھر تھراتا ہے، جس سے بالکل ایسی ہی لہریں وجود میں آتی ہیں۔ خالی جگہ پر خلا میں ایسی لہریں وجود میں آتی ہیں جیسے بالکل پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں وجود میں آتی ہیں۔ پھر ناظرین، زبان جب حرکت کرتی ہے تو وہ ان لہروں کو ایسی فریکوینسی میں ڈالتی ہے جس میں وہ پیغام ہوتا ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں۔ زبان ان لہروں کو پیغام کی شکل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے کا آلہ۔ اب ناظرین، یہ صلاحیت، یہ خصوصیت جس شے میں بھی پائی جائے گی اسے عربی میں لسان کہا جائے گا، خواہ اس کو انسان کوئی بھی نام دے رہے ہوں یا کسی بھی نام سے جانتے ہوں، کسی بھی نام سے پکارتے ہوں یا کسی بھی نام سے پہچانتے ہوں۔ اس طرح ناظرین، لفظ سوت کو ہی لے لیں۔ سوت کا ترجمہ کیا جاتا ہے آواز، لیکن یہ ترجمہ بالکل محدود اور غلط تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ جب ہم نے اس لفظ کا ترجمہ سوت کر دیا تو پھر ہم صرف اور صرف اس لفظ کو انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن مخلوقات کا آواز کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن
सूत कहते हैं थरथराती लहरों को। इंसान जब उन थरथराती लहरों का इदराक करता है तो उस इदराक को हम आवाज कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि जिन थरथराती लहरों का हम इदराक कर रहे हैं उन्हें आवाज का नाम दे रहे हैं, उन्हीं लहरों का इदराक कोई और मखलूक करे तो उसे भी आवाज कहा जाए? नहीं। थरथराती लहरों यानी सूत का इदराक हर मखलूक का अलग अलग है। फिर इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज है अलशार। इस लफ्ज का तर्जमा बालों का कर दिया जाता है। जो बाल इंसान के जिस्म पर या सर पर मौजूद हैं, जो बाल इंसान के जिस्म या सर पर पाए जाते हैं। हालांकि यह तर्जमा बिल्कुल गलत है। अलशार किसे कहते हैं नाज़रीन? अलशार कहते हैं उस मवाद को जिस मवाद से इंसान के जिस्म पर या इंसान के सर पर बाल वजूद में आते हैं। और आज जब हम गौर फिक्र करें कि ये बाल हमारे किस शय से वजूद में आए, किस मवाद से वजूद में आए, तो बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। तो आज हम उस मवाद को लचकदार प्लास्टिक, नायलॉन, लुक यानी असफल्ट और पेंट वगैरह का नाम देते हैं। किसी भी शय पर पाए जाने वाले फ्लेक्सिबल यानी लचकदार प्लास्टिक, नायलॉन, पेंट और असफल्ट वगैरह को अरबी में अलशार कहते हैं। अगर यह लफ्ज परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके परों में मौजूद बालों को कहा जाएगा। अगर यह लफ्ज भेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे मुराद उनके जिस्म पर मौजूद नायलॉन लचकदार प्लास्टिक यानी उनकी ऊन को कहा जाएगा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इंसान को 3 से खलक किया गया। 3 कहते हैं काले रंग के कीचड़ को जो जमीन में पाया जाता है, जो जमीन के अनासर से वजूद में आया। जमीन के उन अनासर में एक उनसर मौजूद है जिसे अलशार कहा जाता है, और आज मौजूदा दौर में हम उसको लचकदार प्लास्टिक, नायलॉन, असफल्ट या पेंट वगैरह का नाम देते हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन लफ्ज ऐन जिसका तर्जमा आंख का किया जाता है। नाज़रीन जब भी यह लफ्ज हमारे सामने आता है तो इससे मुराद आंख ले लिया जाता है, जैसे इंसान या जानवरों की आंख। लेकिन अरबी में आइन कहते हैं ऐसे आले को जो रंगों का इदराक करता है। इंसान की जात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा आला जो खलक किया जो रंगों का इदराक करता है उसे हम आंख कहते हैं। और अरबी में हर उस शय को आइन कहा जाएगा, हर उस शय को, हर उस आले को ऐन कहा जाएगा जो रंगों का इदराक करता है। आज हम जब अपने इर्द गिर्द गौर फिक्र करें, इर्द गिर्द देखें तो हमें बिल्कुल वाज़े ऐसे आलात नजर आएंगे जो रंगों का इदराक करते हैं। यानी अरबी में आइन कहते हैं उस शय को जिसमें वो तमाम सलाहियतें, खसूसियात पाई जाती हैं जो खसूसियात, जो सलाहियतें इंसान या जानवर की आंख में पाई जाती हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन लफ्ज तैर आ जाता है जिसका तर्जमा कर दिया जाता है परिंदा। हालांकि तैर अरबी में कहते हैं हर उस शय को जो हवा में यानी जो फिजा में उड़ती है, जो फिजा में तैरती है। लेकिन जब हमने इसका तर्जमा परिंदा कर दिया तो हम इससे मुराद क्या लेंगे? हम इससे फिर मुराद देंगे वो परिंदे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खलक किए, जो हमें हवाओं में उड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये तर्जमा बिल्कुल गलत होगा। तैर कहते हैं हर उस शय को जो हवा में उड़ती है, जो फिजा में सफर करती है। हमने अरबी के कुछ अल्फाज को सामने रखा और उनके ऊपर मौतसरन सी बात की, जिससे ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि अरबी का तर्जमा करना बिल्कुल नामुमकिन है, ख्वाह वो दुनिया की कोई भी जुबान हो।
دنیا کی کسی بھی زبان میں عربی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم نے عربی کا ترجمہ کر دیا تو ہم بات کو سمجھنے کے بجائے مزید دور چلے جائیں گے. ناظرین، جب ہم عربی کے اس اصول کو سمجھ لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو ہمارے لیے بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. دنیا کی کوئی شے، کوئی سوال ہمارے لیے سوال نہیں رہے گا. کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ہمیں اپنی باتوں میں گما پھرا کر ورگلا نہیں سکے گا.